کے معنی ظاہر اور باطن، یعنی دونوں صورتوں میں ظاہر اور باطن، یعنی احوال ظاہری اب اس وقت ہم مسجد میں یہ ظاہر ہے ہم سب مسلمانوں کے بیچ میں، اور باطن کا مطلب یہ ہے کہ جب میں اپنے گھر میں ہوں، جب میں تنہائی میں ہوں، جب پرائیویسی ہو، جس میں کوئی مجھے دیکھ نہ رہا ہو بظاہر، جس کے ہم کہتے ہیں کہ بظاہر ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ عما والہ نے جو ارشاد فرمایا وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتے ہیں کہ آپ متقی و پرہیزگار ہو جائیں، یعنی ظاہر اور باطن یکساں ہو جائے، یعنی قربانی جو ہوتی ہے اللہ کو نہ تو اس کی گوشت کی ضرورت ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خون کی ضرورت ہے جو بہتا ہے، مقصد صرف اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کی جائے۔ خلاصہ یہ ہوا اللہ رب العالمین جل جلالہ عما والہ کی رضا کے لیے، اس کے خوشنودی کے لیے، یہ کہ محلے والے دیکھیں اور کہیں واہ 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 کیا زبردست قربانی دی ہے، اور سبحان اللہ 1 لاکھ روپے کی گائے خریدی، اور سبحان اللہ 2 لاکھ روپے کا بکرا خریدا ہے، محلے والے تعریف کریں تو قربانی کا ثواب تو جاتا رہا۔ لوگ باغ جو ہیں وہ داد دیں اس پر کہ سبحان اللہ آپ نے تو صاحب کمال کر لیا، ایسا اعلیٰ قسم کا دمبا اور ایسا اعلیٰ قسم کا گوشت، اور اس طرح سے آپ نے اس کو پرورش کیا اور اس طرح سے آپ نے اس کی دیکھ بھال کی، محلے والے تعریف کرے، دوست احباب خوشنودی کے گیت گائیں۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ عما والہ کی خوشنودی کے لیے، یعنی قربانی کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے، اس رضا کے لیے جانور کی قربانی دینے کی عادت مجھ کو ڈالی گئی، یہ میری ملکیت تھی، میں نے اپنے ہی پیسے سے حلال کی کمائی سے، ظاہر ہے حلال کی کمائی سے قربانی قبول ہوگی، اور حرام کی کمائی اور رشوتوں کا پیسہ، اسمگلنگ کا پیسہ، ہیروئن کا پیسہ، شراب کا پیسہ، جوئے کا پیسہ، حرام کاری اور بدکاری کے اڈے چلانے کا پیسہ، جوئے کے پیسے، حرام کے پیسے، جو اب مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ تعداد میں حرام اور حلال کی تمیز اٹھتی جا رہی ہے، جس کا حکم قرآن مجید و قرآن حمید کی 50 سے زائد آیات میں حلال اور طیب کھانے کا حکم دیا گیا ہے اور کمانے کا۔ تو حلال جانور حلال کی کمائی سے جانور حلال کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا گیا، احباب کی، محلے والوں کی، رشتہ داروں کی، اعزاء اور اقارب کی خوشنودی یا ان کے دکھاوے کے لیے نہیں ہوا۔ تو رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے یہ قربانی واقعی قابل قبول ہے۔ چنانچہ دیکھیے اسی مقصد کو پیش نظر رکھ کر ایک اور آیت مبارکہ میں خصوصیت کے ساتھ بیان کیا، یعنی ہمارے اعمال جتنے بھی ہیں ظاہر اور باطن میں تنہائی میں اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے، میں یہ سمجھ رہا ہوں تنہائی میں کہ میں اکیلا ہوں، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی غلط ہے۔ میرا عقیدہ یہ ہونا چاہیے مسلمان کی حیثیت سے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہم 3 ہوں تو چوتھا اپنے علم اور قدرت سے رب العالمین ہے، ہم 4 بیٹھے ہوں تو 5واں اپنے علم اور قدرت سے اللہ رب العالمین وہ موجود ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، نظر کی جو خیانت ہے اور دل میں جو چھپا ہوا ہے، دل میں جو بات ہے، جو راز ہے، اللہ رب العالمین علیم و خبیر ہے، وہ واقف ہے۔ چنانچہ اس موقع پر دوسری آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے قل ان صلاتی ونسکی، اے محبوب خود ارشاد فرما دیجیے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اللہ رب العالمین حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے مخاطب، قل ان صلاتی ونسکی
ومحياي ومماتي لله رب العالمين. میری نمازیں جو میں نمازیں پڑھتا ہوں، ونسکی میرے تمام اعمال اور قربانیاں جو میں کرتا ہوں، صلاتی ونسکی اور تمام جتنی بھی اعمال ہیں، قربانیاں ہیں، میری زندگی اور میری موت کس کے لیے؟ ارشاد ہوتا ہے، خود ہی جواب دیتے ہیں رب العالمین جل جلالہ عما نواد ارشاد فرماتا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، یعنی اللہ کے لیے ہے، کسی کے خوشنودی کے لیے نہیں کہ دوست خوش ہو جائیں گے، اس کے لیے نہیں. جو بھی کام نماز پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ لوگ دیکھیں کہ نمازی ہے، نہیں، نماز اللہ کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے تھوڑی ہے. زکات دے رہے ہیں اس لیے کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ بڑے زکات دینے والے ہیں. جیسے عام طور سے رواج ہو گیا ہے، اب سرکار اگر کسی کو چیک دیتی ہے، زکات تقسیم کرتی ہے، فوٹو چھپتے ہیں، ان میں افسران کو دکھایا جاتا ہے، زکات دینے والوں کو دکھایا جاتا ہے، اور سارا شور و شغب اخبارات میں ہوتا ہے